اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم رب زدنی علما وارزقنی فہما آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود، مسجود، مالک اور حقیقی پالنہار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ اس نلور کی اس جامع مسجد کے اندر میری یہ دوسری حاضری ہے، اور جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. غالباً آج 2 تاریخ ہے. تو اس ربیع الاول کے مہینے
کے مناسبت سے آپ کے سامنے باتیں آنی ہیں، اور ان پورے باتوں کا ایک بات میں رکھتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے انسان حقیقت میں وہی انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہو، وہی انسان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ حضرات، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بہت سارے لوگ بہت طرح طرح کے امور کو انجام دیتے ہیں، در حقیقت ان چیزوں کا دور دور تک کہیں کوئی شریعت سے واسطہ نہیں ہوتا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نظر میں محبوب بندے۔ حضرات، قبل یہ کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کی وضاحت کروں، میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی نظر میں خوش نصیب کون ہے؟ اس سوال کا ہماری اور آپ کی نظر میں خوش نصیب کون ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ بیشتر لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ خوش نصیب وہ انسان ہے جسے دنیا کی ساری فراوانی اسے حاصل ہو جائے، دنیا کے مال و دولت کے انبار لگ جائیں، وہ بہت زیادہ پراپرٹی، جائیداد، اربوں خربوں روپے کا مالک ہو جائے، وہ انسان خوش نصیب ہے، کیونکہ اس کے پاس کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا تصور ہے، لیکن حقیقت معنی میں خوش نصیب، حقیقی خوش نصیب وہ انسان ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے، جس سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگیں، جسے جبریل امین کی محبت حاصل ہو جائے، جس شخص کو ملائکہ، آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگیں، وہی انسان حقیقت معنی میں خوش نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، تو کیا ہم اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم بھی کیسے اللہ کی نگاہ میں خوش نصیب بن جائیں، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہم بھی محبوب بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، فرشتے ہم سے محبت کرنے لگیں، اور روئے زمین، اہل زمین بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اس دنیا میں ہماری اور آپ کی یہی چاہت ہوتی ہے نا؟ میرے بھائیوں، یقین جانیے، مال اچھا مل جانا، دولت مل جانا یہ محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دولت کبھی قارون کو بھی دیا تھا، فرعون اور حامان اور شداد کو بھی دیا تھا، لیکن اللہ نے اسے اپنا محبوب بندہ نہیں بنایا، اللہ نے ان لوگوں کو اپنا چنندہ اور چہیتا بندہ نہیں بنایا۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اپنے چنندہ بندوں کو وہ دیتا ہے، اور اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی نظر میں خاص ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرات، کیا آپ بھی اللہ کی نظر میں خاص بننا چاہتے ہیں؟ آپ کی بھی چاہت ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں خاص بنیں گے، کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا؟ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ بنیں گے۔ حضرات، سب سے پہلی چیز، آئیے میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں انہی چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جن چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ایک بندہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، ایک بندی بھی اللہ کا محبوب بن جائے گی۔ اس دنیا میں ہوتے ہوئے ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا مدبر، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہ اپنی نگاہوں میں ہم کو اور آپ کو عزیز بنا لے گا، وہ اپنی نگاہوں میں ہم کو اور آپ کو محبوب بنا لے گا، اس لیے کہ حضرت جبریل امین، کہتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ جب کسی بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، اور بلا کر کہتا ہے کہ جبریل انی احبہ فلانا، کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ جبریل، تو جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین آسمان میں یوں ندا لگاتا ہے، یا اہل السماء ان فلانا یحبہ اللہ، کہ اے آسمان والوں سنو،
فلاں آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو تم سب بھی اس آدمی سے محبت کرو۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان کے سارے فرشتے اس سے اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے سارے فرشتے، اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز اور کتنا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اس روئے زمین پر چلتا پھرتا اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے۔ جبریل امین اس سے محبت کا اعلان کریں اور پھر فرشتوں میں یہ ندا لگوا دیں کہ اے فرشتوں، اللہ کا وہ بندہ محبوب ہے، لہٰذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اپنی نگاہ میں ہم کو اور آپ کو محبوب بنا لے گا، ہم بھی اللہ کی نظر میں پیارے ہو جائیں گے، اور اللہ کی نگاہ میں جو انسان عزیز بن جائے، جو انسان محبوب بن جائے، پھر یہ جانیے کہ اس کے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی سارے مراحل آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب و سنت کے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی چیز جس کو ہم اپنا لیں اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اندر ایمان ہونے کا دعویٰ تو ہے، لیکن اکثریت ہم ایسے ہیں کہ ہم ایمان کے تقاضے کو پورے نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ سے ہم گرے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم عزیز نہیں بن پا رہے ہیں۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو سورہ مریم کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ اکبر، قرآن کو آپ دیکھیں گے اٹھا کر کے تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں کم سے کم 50 سے زائد مقام پر اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہے۔ کتنا؟ 50 سے زائد مقام پر، یا کم سے کم 50 مقام پر اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمل صالح بغیر ایمان کے اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رحمان ایسے لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، کہاں محبت پیدا کر دے گا؟ آسمان میں محبت پیدا کر دے گا تو نورانی مخلوقات ہم سے اور آپ سے محبت کرنے لگیں گی۔ زمین میں مقبولیت رکھ دے گا اللہ تعالیٰ تو روئے زمین کے مخلوق آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بڑا آسان بنایا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو بشارت دے دیں، پرہیزگاروں کو کامیابی کی بشارت دے دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اے نبی جھگڑالو قوم کو، کفار و مشرکین کو آپ ڈرا دیں اس قرآن کے ذریعہ۔ حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگو اے میرے اصحاب، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جو تم اپناؤ گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں سلام کو رواج دیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو، سلم تعرف ومن لم تعرف، مسلمان نظر آئے تو سلام اسے کرو، چاہے وہ آپ کا قریبی ہو یا دور کا ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، آپ کا شناسہ ہو یا شناسہ نہ ہو، مسلمان نظر آئے تو اسے سلام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں محبوب بننا ہے تو سب سے پہلے ایمان
اور عمل صالح اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہوگا۔ اگر ان دونوں کے اندر کمی رہی تو یقین جانیے کوئی ایک پہلو میں اگر کمی رہ جائے تو ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں بن سکیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ایمان اور عمل صالح کے بعد ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی آئے۔ معلوم متقیوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم ایمان بھی ہیں ہمارے اندر، ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عمل بھی ہمارے اندر، لیکن ایمان اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقوی آئے۔ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں پرہیزگاری آئے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے اللہ کی معصیت اور جتنے طرح کے جرائم اور گناہ کا انسان ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، کمی کہاں ہے؟ انسان ایمان بھی رکھتا ہے، انسان عمل صالح بھی کرتا ہے، کمی کہاں ہے کہ اس کے باوجود آج انسان کی عادت یہ ہو گئی ہے، ایمان اور عمل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں رک رہا ہے۔ اس کی زندگی میں چغلی ہے، اس کی زندگی میں غیبت ہے، اس کی زندگی میں ڈاکہ ہے، اس کی زندگی میں حسد اور جلن ہے، اس کی زندگی میں بے شمار گناہ ہے، اس کی زندگی میں چوری ہے، زناکاری ہے، اس کی زندگی میں دوسرے کا مال ہڑپنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے اندر ایمان بھی ہے، ہمارے اندر عمل بھی ہے، تو آخر کمی کہاں ہے کہ جس بنیاد پر ہم اس چیز سے رک نہیں رہے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ کمی کہاں ہے؟ تقوی کی کمی ہے۔ جو دونوں کا تقاضا ہے کہ انسان مومن ہو، انسان کی زندگی میں عمل ہو، تو ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی آئے، اس کی زندگی میں پرہیزگاری آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین حقیقت معنی میں متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقوی وہ وصف ہے، تقوی ایسی صفت ہے جس انسان کی زندگی میں تقوی جیسی صفت سما جائے، وہ انسان جانیے کہ اس روئے زمین پر چلتا پھرتا وہ جنتی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، کہ جنت کو کس کے لیے بنایا گیا؟ متقیوں کے لیے۔ جی، تقوی زندگی میں نہ آئے پھر وہ انسان جنتی ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ جی، ایسا ناممکن ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو اور وہ جنتی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، کہ جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے، پرہیزگاروں کے لیے بنایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تقوی کیا ہے؟ کیوں اہل تقوی سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی کہتے ہیں وقایتی سے بچنے کے معنی میں، پرہیز کرنے کے معنی میں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ یقیناً اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ آئیے اس کو ایک واقعے سے سمجھتے ہیں جو صحابہ نے سمجھا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ یا ابی مت تقوی، اے ابی تقوی کیا ہے؟ تقوی بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اما سلکت طریقا فی شوک، اے امیر المؤمنین، تقوی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے نہیں گزرے ہیں جو بالکل کانٹوں دار ہو؟ کیا جھاڑی اور کانٹوں والے راستے سے آپ کا گزر نہیں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا گزر ہوا ہے۔ کہا فماذا فعلت، اے امیر المؤمنین آپ کیسے وہاں سے گزرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اشمر عن ساقی ثم انظر الى مواضع قدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں اور پھر میں قدم رکھنے کی جگہ تو دیکھتا ہوں، وَأُقَدِّمُ قَدَمًا وَأُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ، پھر میں ایک قدم آگے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوسرا قدم رکھتا ہوں، اور مخافت ان تصیبنی شوکا، میں یہ خدشہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے، مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی کانٹا مجھے میرے دامن سے الجھ نہ جائے، میرے پاؤں میں چبھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے ذاک التقویٰ، اے امیر المؤمنین یہی تو تقویٰ ہے۔ اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی کا ہر قدم پھونک کر رکھے، انسان اپنی زندگی میں ہر قدم اس طریقے سے دیکھ کر رکھے، احتیاط سے رکھے کہ کہیں کبھی اس کا قدم گناہوں کی دلدل میں نہ پھنس جائے، کبھی اس کا قدم رب العالمین کی معصیت و نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کہاں ہے یہ پرہیزگاری، کہاں ہے یہ تقویٰ، کہاں
گناہ ہے یہ اسفل، چاہے ہم مرد ہوں عورت ہوں۔ دیکھیے ہر آدمی ایمان اور عمل صالح کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی کھلے عام گناہ کرتا ہے تو کوئی چھپے اور پردہ کے پیچھے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ انسان کی زندگی ایسی گزرے مخافۃ ان تصیبنی شوکہ، انسان اپنے زندگی کے اندر اسی طرح سوچے کہ کبھی اس کا قدم کسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ بات آپ سنتے جائیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے تقویٰ کی جو تشریح فرمائی وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ لوگ تقویٰ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، تقویٰ 4 چیزوں کا نام ہے۔ تقویٰ کیا چیز کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے تقویٰ۔ کیا؟ الخوف من الجلیل، کہ اس پروردگار سے خلوت میں بھی جلوت میں بھی ڈرنا۔ ظاہر سی بات ہے یہی وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو راہ راست پہ لگا دے حتیٰ کہ وہ انسان جنت میں پہنچ جائے۔ کیا ہے وہ؟ الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا خوف۔ تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان کے دل و دماغ پر اپنے حقیقی معلوم، اپنے حقیقی خالق، اپنے حقیقی معبود کا خوف ہمیشہ مسلط رہے۔ انسان جب اس خوف سے آزاد ہوتا ہے تو بے لگام زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کے اندر اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا قدم گناہ کی طرف اٹھتا ہے، اس کا ہاتھ گناہ کی طرف اٹھتا ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہے، اس کی کوئی پرواہ کیے بغیر وہ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اللہ سے ڈرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا، والرضا بالقلیل، قدر کفاف روزی پر قناعت کر لینا۔ انسان کو آج کبھی روزی کے اندر تنگی آ جائے، حرام راستہ انسان اختیار کر لیتا ہے۔ انسان کے اندر کبھی کوئی پریشانی آ جائے مالی اعتبار سے، انسان حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، میرے بھائیو جیتے جی اس آخرت کے دن کی تیاری کرتے رہنا۔ یہ 4 چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، کیوں نہیں بھلا وہ شخص جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دے، جو اپنے قول و قرار کو پورا کرتا ہے، فإن الله يحب المتقين، تو اللہ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے متقیوں کو اپنے نگاہ میں پسندیدہ بنا لیتا ہے، اللہ ایسے متقیوں کو اپنے نگاہ میں چہیتا اور معزز بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہے، اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بننا ہے، تو میرے بھائیوں ایمان اور عمل صالح کے بعد زندگی کے اندر تقویٰ آنی چاہیے، پرہیزگاری آنی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو یقین جانیے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والا ہو اور طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنے والا ہو۔ آج دیکھیے توبہ کرنا، انسان کو انسان کی عجیب حالت ہو گئی ہے آج۔ وہ اسلاف تھے ہمارے، گناہ کرنے کے بعد بے چین ہو جاتے تھے، چین کی نیند سوتے نہیں تھے۔ ہم سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک گناہ میں ڈوبنے کے باوجود انسان توبہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ نہ، کتنا ہمارا اور آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں ہمارا اور آپ کا دل کتنا سخت ہے؟ ہم اپنی غلطیوں پر کبھی ندامت و شرمندگی کا آنسو نہیں بہاتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک آنکھوں سے نکلنے والا قطرہ جو اپنی کیے پر پچھتاوا اور شرمندگی اختیار کرتے ہوئے نکل جائے، دوسرا اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان جہاد میں بدن سے جو خون کا قطرہ نکل جائے۔ یہ دونوں قطرے اللہ کو بڑا پسند ہیں۔ اللہ والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم گناہ گار ہے، آدم کی ساری اولاد سیاکار ہے، خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ کی جناب میں بار بار توبہ کرنے والا ہو۔ اور طہارت و پاکیزگی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، کہ لوگوں طہارت
کیا ہے طہارت و پاکیزگی؟ یہ نصف ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ طہارت و پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ اب نصف ایمان کیا ہے؟ دیکھیے آج مسلم محلوں کی حالت دیکھ لیجئے، غیروں کے محلے زیادہ صاف نظر آئیں گے، اپنے محلے زیادہ گندے نظر آئیں گے۔ یہ المیہ ہے۔ جس شریعت نے مسلمانوں کو طہارت و پاکیزگی پر ابھارا ہو، آج اسی میں ہم کوتاہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، صحابہ کرام میں مسجد قباء سے متعلق کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے نفاست پسند تھے۔ جی اللہ نے قرآن کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا، کافی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس کے اندر اس کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ نظافت اور نفاست کو پسند کرتے ہیں، خوب زیادہ طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے پاک بازوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یقینا اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے۔ جانتے ہیں ظاہری طہارت نہیں، باطنی طہارت بھی۔ جی اللہ تعالیٰ منافق کو پسند کرتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ منافق کو پسند کرتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس کے اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک، کفر، حسد، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ جنت میں انسان اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ آپسی رنجش اور کینہ کپٹ کو دل سے نکال نہ لے۔ آپسی رنجش اور کینہ کپٹ کو دل سے نکال نہ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر جس کے اندر ہو، نفاق جس کے اندر ہو، حسد اور جلن جس کے اندر ہو، یہ کیا ہے؟ باطنی نجاست ہے، یہ باطنی غلاظت ہے۔ اور ظاہری غلاظت کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی کے اندر جو ظاہری گندگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انسان توبہ کرتا ہے تو اپنی باطنی نجاستوں غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور انسان جب طہارت و پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو ظاہری نجاستوں اور ظاہری غلاظتوں سے وہ انسان پاک ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر توبہ کو معمول بنا لے، ظاہری نجاست اور باطنی نجاست کو دور کر لے اپنے سے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان محبوب بن جاتا ہے۔ کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو اللہ محبت کرتا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عدل و انصاف۔ عدل انصاف سننے میں بڑا کم لگا نا، لیکن یقین جانیے اس انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے جو گاؤں کا مکھیا ہو، گاؤں کا سرپنچ ہو، جو ذمہ دار ہو اپنے گھر کا، اور وہ ہر معاملے کے اندر انصاف کرتا ہو۔ تو انصاف کرنا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، عدل کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اپنے عزیز بنا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر عدل و انصاف دیکھنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ عدل و انصاف دیکھنا ہو تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا عدل اور انصاف کسے کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف میں اپنی بات کو اسی بات پر آگے بڑھاتا ہوں کہ عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی بات کا حکم دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے ماتحت لوگوں سے انصاف کرتا ہے، جو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرتا ہے، زمین و جائیداد کی تقسیم کے وقت وہ انصاف کرتا ہے، جب پنچ بیٹھے ہوں اور دو فریق کے درمیان اصلاح کر رہے ہو تو وہاں وہ انصاف سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَأَقْسِطُوا، اے لوگوں تم انصاف کیا کرو، عدل کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے کیسے عدل کیا اور کیسے انصاف کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت
روز قیامت عدل و انصاف کرنے والے لوگ اللہ رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور اللہ رحمان کے تو دونوں دائیں ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ کالذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوہم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے حکموں کے اندر یعنی فیصلہ کرتے وقت وہ انصاف سے کام لیتے تھے، واہلیہم اپنے اہل و عیال کے درمیان انصاف کرتے تھے، وما ولوہم اور اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان وہ انصاف سے کام لیتے تھے۔ آج ہم یہاں دیکھیے جو گارجین بیٹھے ہوئے ہیں، والدین قسم کے لوگ، اگر اولاد اس کی 5 ہیں، اگر کسی سے انبن ہو جائے تو وہ انصاف نہیں کریں گے۔ جی، جس اولاد سے زیادہ محبت ہوگی اسی کے نام سب کچھ کرنا چاہیں گے، اور اسی کو ہدیہ بھی، اسی کو تحفہ بھی، اسی کو ہبہ بھی، حتیٰ کہ اسی کے نام جائیداد بھی کرنے کی سوچیں گے۔ یہ ظلم ہے، ایسے والدین کو ڈرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری امی نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا میرے باپ کو کہ مجھے کچھ ہبہ کر دیں، مجھے کچھ ہدیہ اور تحفہ دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ جو ہے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے سوا بھی تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول اور بھی ہے، کیا ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہدیہ اور یہی تحفہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا لا تشہدنی علی جور، اے میرے صحابی اس ظلم کے اوپر تم مجھے گواہ نہ بنانا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے لا اشہد علی جور، اے میرے صحابی سن لے میں کسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں عدل آ جائے، انسان کی زندگی میں انصاف آ جائے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چوتھی چیز، 5ویں چیز یہ ہے کہ جس کو ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، ہم کو اور آپ کو کچھ بھی لاگت نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی خرچ نہیں ہے، بس صرف ہم اپنے دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ساری چیزوں کو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر باہر نکالتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ساری کمیاں جہاں مردوں کے اندر ہوتی ہیں، یہ ساری کمیاں زیادہ عورتوں کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ اس کے اندر، ان کے اندر دیکھیے غیبت ہے، چگلی ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، جلن ہے۔ ان ساری چیزوں سے دلوں کو پاک کیجئے اور اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیجئے، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ایک دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر محبت کیجئے۔ دیکھیے پھر اللہ رب العالمین ہم سے کیسے محبت کرے گا، معلوم ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا محترم بشان عمل ہے کہ اسی ایک عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہم بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ایک عمل کی وجہ سے دنیا کے نظروں میں اللہ ہمیں محبوب بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے تو ایمان کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی اصحاب رسول، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑے محبتی ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ میرے بھائیوں، الحب للہ البغض للہ، یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر نفرت رکھنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ جو اس انسان کی زندگی میں یہ عمل آ جائے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے اور روز قیامت اپنا سایہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک حدیث سنیے جو موطا امام مالک کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کے اندر میں موجود تھا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی رسول، معاذ بن جبل سے میں نے ملاقات کی اور اس موقع سے میں نے دیکھا کہ بھائی میں ایک دن میں پیچھے تھا، دوسرے دن جب میں آیا سوچا کہ میں ان سے پہلے مسجد کے اندر آ جاؤں گا، لیکن دیکھیے دیکھتا کیا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، مجھ سے پہلے پھر وہ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن کب آنا چاہیے مسجد کے اندر؟ آذان سے پہلے۔ کب آنا چاہیے؟ آذان سے پہلے آنا چاہیے اللہ والوں، لیکن ہفتے میں ایک دن مسجدوں کو آتے ہیں، وہ بھی خطبہ ختم ہونے کے قریب۔ سوچئے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ صحابی رسول ہیں، صحبت یافتہ ہیں رسول اللہ سے، وہ رسول تابعی بیان فرماتے ہیں ابو ادریس خولانی
کہ ہم نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے پھر مسجد کے اندر وہ موجود تھے، میں نے نماز کے بعد ان سے سلام کی دعا کی اور میں نے کہا واللہ انی لأحبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت ابو ادریس قولانی کہتے ہیں میں نے یہ جملہ جب ان کے سامنے کہا واللہ انی لأحبک للہ، اللہ کی قسم اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے پکڑ لیے، مجھے فاخذنی بحبوۃ ردائی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری چادر کے کونے کو پکڑ لیا اور مجھ سے فرمایا، 2 مرتبہ انہوں نے پوچھا للہ، کیا تو یہ محبت محض اللہ کی خاطر مجھ سے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی خاطر یہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان سے جو فرمایا تھا وہ جملہ سنتے جائیے، انہوں نے کہا تھا فابشر، تو اے ابو ادریس تو خوش ہو جا، اس لیے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرے ان کانوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبازلین فیہ، کہ اے ابو ادریس قولانی سنتے جاؤ، میرے ان کانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کیا فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا تو اس موقع سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم عمل ہے نا، کہا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ جو میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر، میری محبت میں ایک دوسرے سے لوگ محبت کرتے تھے، اس کے لیے میری محبت آج واجب ہو گئی ہے۔ وللمتجالسین فیہ، ہٹائیے کینے اور کپٹ کو، ہٹائیے جسد اور حسد اور جلن کو، ہٹائیے آپس میں نفرت اور کدورت کو، آپس میں مل بیٹھنے کا جذبہ رکھیے، حوصلہ رکھیے، دلوں کو ملائیے اور دلوں سے دلوں کو ملا کر کے نیک اعمال کیجیے۔ نبی کی حدیث کہتی ہے وللمتجالسین رفیہ، آپس میں ایک دوسرے سے مل بیٹھنے والوں کے لیے ہماری محبت واجب ہو گئی۔ وللمتزاورین فیہ، کہ جو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی زیارت کرتا تھا اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس سے محبت تھی، تو ایک دوسرے سے زیارت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اور فرمایا وللمتغازلین، ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی وجہ سے، جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے تھے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، آج لوگ خرچ کرتے ہیں تو نام محض مقصد اس کا یہ ہوتا ہے الا من رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ جس کو بچا لے۔ خرچ کسی پر کرے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ فلاں میرا احسان مند بن جائے۔ خرچ کسی پہ انسان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آ گئی تو یقین جانیے آپ نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ پا لیا، اللہ کے ہاں یہ محبت نہیں ملنے والی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ مقام تو سنتے جائیے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دلوں کو صاف کرتے جائیے گا مسجد سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی، وہاں لوگوں کو جزا اور سزا ملے گی، ان درمیان وہاں ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اتنا بڑھ کر انعام ملے گا اور اتنا بڑا انعام ملے گا، اتنا اکرام ان کا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، کاش کیا مقام ملا ہے ان کو، کیا مرتبہ ملا ہے ان کو اللہ کے ہاں۔ اللہ والوں کیا آپ بھی پانا چاہتے ہیں وہ مقام؟ اللہ والوں کیا آپ کبھی نصیبے میں نہیں چاہتے ہیں وہ چیز ملے؟ اگر چاہتے ہیں تو دلوں سے نفرت و کدورت کو ہٹاتے جائیے اور ایک دوسرے کو ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے جائیے، ایمان کی بنیاد پر اللہ کی رضا جوئی کی خاطر۔ روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے ماہم بھی انبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء، کہ وہ نہ انبیاء میں سے ہوں گے اور نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیا ہوگا ان کا مقام؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا مقام یہ ہوگا کہ ان وجوہہم نور، کہ ان کے چہرے پر نور ہوں گے، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، اور وہ نور کے ممبروں پر اللہ کے دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ نور کے کرسیوں پر بیٹھے بھی ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آگے وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، اور وہ اس وقت وہ لوگ خوف نہیں کھائیں گے جبکہ سارے لوگ خوف کے مارے ڈر رہے ہوں گے۔
وہ اس وقت غمزدہ بھی نہیں ہوں گے جس وقت سارے لوگ غمزدہ ہوں گے، غمگین کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یقیناً یہ اللہ کے اولیاء جو ہوں گے، نیکوکار جو بندے ہوں گے، وہ روز قیامت نہ خوف کھائیں گے، نہ انہیں کسی قسم کا غم لاحق ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ 5 چیزیں ہیں، اور میرے خیال سے میں آخری چیز بتا کر کے خطبہ جمعہ ختم کروں گا۔ وقت ختم ہو گیا ہے یا باقی ہے؟ بس ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ دیکھیے، اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، تو سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز میں نے کیا رکھی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اخلاص کے ساتھ ایمان و عمل ہونا چاہیے۔ ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر طہارت و توبہ ہونا چاہیے، عدل و انصاف آنا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 نا؟ 6ٹھی بات بتا کر کے خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ چیز، آخری چیز، عمل سنتے جائیے، جس حدیث پر کلام کیا ہے لیکن مجموع طرق اور شواہد کے بنیاد پر علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل فرمایا ہے، اس لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بحرین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مہمان آ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کا پانی لایا جائے، پانی لا کر پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے لگے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں، وضو کا بچا ہوا جو پانی نیچے جا رہا ہے، وہ صحابہ جو حاضر تھے ان کو لینے لگے، جتنا ان کو ملا اس پانی کو لے کر ان لوگوں نے پی لیا، وضو کا بنایا ہوا پانی، اور جتنا زمین پر گر گیا تھا ہاتھوں سے لگا لگا کر کے کبھی چہرے پہ، کبھی سروں پہ، اور کبھی سینے پہ ملنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اے میرے اصحاب، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جو فرمایا تھا وہ بات سنتے جائیے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، حبا لک یا رسول اللہ لعل اللہ یحبنا، اللہ کے رسول، آپ کی محبت میں ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ہم سے بھی محبت فرمانے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں؟ فحافظوا علی 3 خصال، تو ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول ہاں ضرور چاہتے ہیں، یعنی حدیث کے اندر ذکر نہیں لیکن اشارے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو تم لازم پکڑ لو، اللہ رب العالمین کی محبت تمہارے نام ہو جائے گی، اور رسول اللہ کی محبت بھی تمہارے نام۔ اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور رسول اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، اور جب انسان کو اللہ محبت کرنے لگے، رسول اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے، اس انسان کا تو بیڑا پاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحافظوا علی 3 خصال، کہ لوگوں تم 3 باتوں کو زندگی کے اندر نافذ کر لو۔ صحابہ کرام کی جماعت حضرت انس بن مالک خادم رسول کہتے ہیں، وہ صحابہ جو ہے سننے لگے اللہ کے رسول کیا چیز بتلانے والے ہیں کہ جس سے اللہ ہم سے محبت کر لیں گے اور رسول اللہ کی محبت مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق الحدیث۔ کیا فرمایا؟ صدق الحدیث۔ لوگوں جب بھی بولو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، جب بھی بولو جھوٹ مت بولو، سچ بولا کرو۔ کہا وَأَدُّ الْأَمَانَةَ، امانتوں کو ادا کیا کرو۔ تیسری چیز ہے حسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان 3 چیزوں پر رک جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے آپ نے فرمایا، فَإِنَّ عَدَى الْجَارِ يَمْحُو الْحَسَنَاتِ كَمَا تَمْحُو الشَّمْسُ الْجَلِيدُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ہم نے تو تمہیں اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں محبوب بننے کا یہ 3 نسخہ بتلا دیا ہے۔ کیا بتلا دیا؟ کہ صدق الحدیث، جب بھی بولو تو سچ بولو، امانتوں کو ادا کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن سنتے جاؤ، تم سچ بولو گے اور امانتوں کو ادا کرو گے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا معاملہ بہتر نہیں ہے، تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ فَإِنَّ عَدَى الْجَارِ يَمْحُو الْحَسَنَاتِ،
کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ نیکیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے سورج کی دھوپ برف کو پگھلا دیتا ہے. سورج کی دھوپ جیسے برف کو پگھلا دیتی ہے نا، جس طرح دھوپ میں برف ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقوں سے پڑوسیوں سے ستاؤ گے تو تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. امید ہے کہ میں جو اس خطبہ جمعہ کے اندر جو باتیں رکھا ہوں آپ سب کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے درمیان الفت و محبت کو قائم فرما دے. اللہ آپسی بھید بھاؤ اور خلفشار کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے اللہ تو انہیں حلال روزی نصیب فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. اللہ جو تیرے پیارے ہو گئے ہیں اللہ انہیں تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.